بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی کتابوں میں ایسے لمحات نایاب ہیں جہاں کسی سلطنت کے زوال کی داستان عظمت، شجاعت اور قربانی کے ساتھ لکھی گئی ہو۔ بازنطینی سلطنت جو تقریباً 1000 سال تک مشرق و مغرب کی طاقتور تہذیبوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی تھی، اپنے عروج و زوال کی آخری داستان 1453 میں اس وقت رقم کر رہی تھی جب عثمانی افواج نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ آج ہم بات کریں گے نہ صرف قسطنطنیہ کی آخری بادشاہ کی بے مثال ہمت اور قربانی کی، بلکہ اس سلطنت کی شان و شوکت کی بھی جو کبھی مشرقی روم کی عظیم ترین طاقت ہوا کرتی تھی، اور ساتھ ہی سلطان محمد فاتح کی غیر معمولی حکمت عملی اور عزم کا بھی تذکرہ کریں گے، جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بازنطینی سلطنت، جو مشرقی رومی سلطنت کے نام سے بھی جانی جاتی تھی، 1000 سال سے زیادہ عرصے تک دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں شامل رہی۔ قسطنطنیہ، جسے استنبول کہا جاتا ہے، دنیا کا سب سے اہم اور محفوظ شہر مانا جاتا تھا۔ یہ شہر اپنی شاندار دیواروں، بہترین دفاعی نظام اور بے مثال تہذیب کی علامت تھا۔ یہاں کی گرجا گھر، خاص طور پر آیا صوفیہ، نہ صرف عبادت گاہ بلکہ فن تعمیر کی عظیم مثال تھی۔ قسطنطنیہ کا محل وقوع اسے یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک مرکز بناتا تھا، اور بازنطینی سلطنت نے صدیوں تک دنیا کی تجارت، مذہب اور سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ عظیم سلطنت کمزور ہونے لگی۔ اندرونی خلفشار، یورپی طاقتوں کی بے رخی اور عثمانی سلطنت کی مسلسل پیش قدمی نے اسے زوال کے دہانے پر پہنچا دیا تھی۔ کانسٹنٹین دی 11 نے 1449 میں ایک ایسی سلطنت کی قیادت سنبھالی جو اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، لیکن کانسٹنٹین نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنی محدود طاقت کے ساتھ ایک بہادر رہنما کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے مغرب کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی فریادوں پر زیادہ تر یورپی حکمران خاموش رہے۔ جب 1453 میں عثمانی افواج قسطنطنیہ کے دروازے پر پہنچی تو قسطنطین نے خوفزدہ ہونے کے بجائے اپنے شہریوں اور سپاہیوں کو یقین دلایا کہ وہ آخری دم تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ ان کا عزم، ان کا وقار، ان کی ہمت نے قسطنطنیہ کے محافظوں کو متحد رکھا۔ دوسری جانب عثمانی سلطنت کے نوجوان سلطان محمد فاتح ایک ناقابل یقین ذہانت کے مالک حکمران۔ صرف 21 سال کی عمر میں انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا خواب دیکھا اور ایک عظیم فوج کے ساتھ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے نکل پڑے۔ 1453 کے موسم بہار میں قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع ہوا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی افواج کے ساتھ شہر کی ناقابل تسخیر دیواروں کو گرانے کے لیے بے مثال حکمت عملی اختیار کی۔ ان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا، مشہور اور سب سے بھاری توپ خانہ تھا، اور یہ توپ خانہ دیواروں کو دھماکہ خیز طاقت کے ساتھ توڑنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے ایک حیرت انگیز قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنے جہازوں کو خشکی کے راستے سے گزار کر شہر کے اندرونی حصے تک پہنچایا۔ یہ حکمت عملی بازنطینی دفاع کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ 29 مئی 1453 کا دن تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب سلطنت بازنطین کی آخری امید ختم ہو گئی۔ سلطان محمد فاتح کی افواج نے حتمی حملہ کیا۔ توپ خانے کی زوردار گولہ باری نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو توڑ دیا۔ کانسٹنٹین دی 11، جنہیں معلوم تھا کہ شکست قریب ہے، انہوں نے اپنی شاہی لباس اتار کر ایک عام سپاہی کی طرح آخری معرکے میں حصہ لیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑتے رہے جب تک کہ وہ شہید نہیں ہو گئے۔ روایات کے مطابق ان کے آخری الفاظ یہ تھے: کیا کوئی ایسا ہے جو مجھے اس عظیم قوم کے لیے موت قبول کرنے سے روک سکے؟ قسطنطنیہ کی فتح نے نہ صرف بازنطینی سلطنت کی 1000 سالہ سفر کا اختتام کیا، بلکہ عثمانی سلطنت کو ایک سپر پاور کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا اور اسے استنبول کا نام دیا، جو آج بھی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہے۔ کانسٹنٹین دی 11 کی کہانی صرف ایک شکست کی داستان نہیں، بلکہ بہادری، عزم اور قربانی کا ناقابل فراموش باب ہے۔ ان کی قیادت نے دکھایا کہ ایک حقیقی رہنما اپنی سلطنت کے ساتھ جیتا ہے اور اپنی سلطنت کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ قسطنطنیہ کی دیواریں گر گئی، لیکن اس کے آخری بادشاہ کی عظمت، بازنطینی سلطنت کی شاندار تاریخ اور سلطان محمد فاتح کی بصیرت اور عزم کی کہانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ داستان تاریخ کی ایک انمول وراثت ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔